کلاس آف ہونے کے بعد اکثر وہ ہاسٹل جانے سے قبل باہر سیڑھیوں پر کچھ دیر ضرور بیٹھا کرتی تھی اور جیمز بھی وہیں آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کا نام کیا تھا اور وہ کہاں سے تھی، اپنا بھی بس نام ہی بتایا تھا اس نے۔ اس روز اسے ماما پاپا بہت یاد آ رہے تھے۔ کن لوگوں نے اس طرح کیا تھا کچھ پتہ نہ چلا۔ چچا انعام بھی اسے آسٹریلیا بھجوا کر جیسے بھول ہی گئے تھے۔ ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم منتقل کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ مہینوں بعد وہی انہیں فون کرتی اور وہ یہاں سب ٹھیک ہے، فکر مت کرنا کی بانسری بجا کر فون بند کر دیتے۔ اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کب آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر اس کے گال بھگو گئے تھے۔ جانے جیمز کب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بادل تو نہیں ہیں آسمان پر، پھر بارش؟ خالص امریکی لہجے میں وہ بڑی معصومیت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ چونکی اور جلدی سے دونوں ہتھیلیاں گالوں پر رگڑیں۔ ایک انجان کے سامنے یوں کھل جانا اسے اچھا نہیں لگا، بلکہ اسے اس وقت جیمز کا یہاں ہونا بھی اچھا نہیں لگا۔ اس لیے تیوری چڑھا کر بولی، تمہاری کوئی اور فرینڈ نہیں ہے؟ وہ اس کے غصے پر مسکرا دیا۔ بہت سے ہیں، سب پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج کل میں نئے دوست بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسمارا نے منہ پھیر لیا۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا مس کہ جب تم نماز پڑھتی ہو تو تمہیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ وہ ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ نماز؟ اس کے منہ سے لفظ نماز سن کر اسے ایک نہیں کئی جھٹکے لگے تھے۔ وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھومی تھی۔ نماز تو میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے منہ سے سچ کیسے نکلا تھا، اب کہ جیمز حیران ہوا تھا۔ کیا؟ نماز؟ تم مسلم ہو نا؟ میں تو یہی سمجھا تھا۔ آف کورس، جس طرح اس نے شک کا اظہار کیا تھا اسے کچھ ہوا تھا اور اس نے اپنے مسلم ہونے کی فوراً تصدیق کی تھی۔ نماز تو تمہارے دین کا پہلا رکن ہے اور ایک مسلم اور نان مسلم کے درمیان یہی فرق ہے نا نماز کا۔ ایک امریکی انگلش بولتا اسے اس کے دین کے ارکان بتا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ اس نان مسلم کے سوالوں سے کیسے بچے؟ اس وقت اس کے ذہن میں یہی گردش کر رہا تھا۔ تم یہاں اتنی دور پڑھنے آئی ہو، دنیاوی علم حاصل کرنے، اور نماز بھی نہیں پڑھتی ہو؟ وہ افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ اصل میں مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا نماز پڑھنے کا، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اسے بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ نماز نہ پڑھنے کی کیا تاویل دے۔ وہ مسکرایا۔ امیزنگ! میں نے تو سنا ہے مسلمز نمازیں پڑھتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں گاڈ سے، اور گاڈ ان کی سنتا بھی ہے، ان کی مشکلیں بھی ٹال دیتا ہے۔ آخر اتنی نالج اس کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ الجھ کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے تم دعا بھی نہیں مانگتی ہوگی۔ وہ مایوس نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسمارا سے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ اسے لگا اس کے سامنے امریکی جیمز نہیں بلکہ مسجد کے مولوی صاحب بیٹھے ہوں۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیمز نے اسے بائے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ امریکی تھا نا، اسے لگا کہ اب وہ اس مسلم لڑکی پر ناگوار گزر رہا ہے، تو برا مانے بغیر اٹھ گیا۔ وہ خود فراموشی کسی کیفیت میں ہاسٹل پہنچی تھی۔ اسے الینا یاد آئی۔ میٹرک میں اس کے ساتھ تھی، سادہ بالوں کی چٹیاں بنائے، ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھے، ساری کلاس کو نماز اور پردے کی تلقین کرتی۔ اسمارا اور اس کا گروپ رج رج کے اس کا مذاق اڑاتا۔ اماں بھی، ملانی جی، بیبے ٹائپ کے نام انہوں نے اسے دے رکھے تھے، اور وہ جانتی بھی تھی، لیکن وہ پھر بھی وہ گزرتے ہوئے نصیحت ضرور کرتی۔ پھر ایک دن جب ان کی فیئر ویل پارٹی چل رہی تھی اور اسمارا کے تمام گروپ نے جدید تراش خراش کے لباس پہنے تھے، کھلے بال، میک اپ سے سجے چہرے، دوپٹہ ندارت کہکہے لگا لگا کر دوہری ہو رہی تھی، تبھی ہلکے گلابی شلوار قمیص میں ملبوس الینا ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسمارا کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ گیا۔ اس نے کنزا کو کوہنی ماری، وہ بھی چپ کر گئی۔ الینا نے ہاتھ میں پکڑا پمفلٹ اسمارا کے آگے کیا اور کہنے لگی، اس جمعۃ المبارک کو ہمارے ہاں درس قرآن ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سب تشریف لائیں۔ درس کے بعد خصوصی دعا کا بھی اہتمام ہے، امید ہے آپ یہاں آ کر سکون محسوس کریں گی۔
اس نے پمفلٹ کنزا کے ہاتھ میں پکڑایا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ان کی ہنسی پھر سے سٹارٹ ہو گئی۔ پاگل ملانی، اس کو ہم اس ٹائپ کے لگتے ہیں؟ توبہ، تمبو لپیٹ کر پھرنے سے کون سا پردہ ہوتا ہے؟ اور پردہ تو آنکھ میں ہوتا ہے، میری دادی کہتی ہیں۔ کنزا نے ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی۔ چھوڑ یار، تم پارٹی کا پلان کرو۔ اسمارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، پمفلٹ ٹیبل پر پھینکا اور اگلے ہی پل وہ یکسر بھول چکی تھی کہ الینا نے انہیں کوئی دعوت دی تھی۔ دعا تو وہ لوگ مانگتے ہیں جنہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، جن کے حالات برے ہوتے ہیں، نوکری، رزق، پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ میرے پاس تو سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، پھر میں کیوں؟ اس روز جب الینا نے پھر اپنا لیکچر سنایا تو وہ چڑھ کر بولی تھی۔ سب کچھ ہے نا تمہارے پاس؟ الینا تحمل سے مسکرائی تھی۔ تو تمہیں تو سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے تمہیں اتنا نوازا کہ تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اوہ مائی گاڈ، اسمارا کا دل سر پیٹ لینے کو چاہا۔ یار تم کیوں مجھے ملانی بنانے پر تل گئی ہو؟ اسکول میں اور بھی لڑکیاں ہیں اور تمہاری ہی ٹائپ کی، تم جاؤ پلیز ان کو اپنا یہ واز سناؤ، مجھ پر اثر نہیں ہونے والا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر باقاعدہ اس کو دفع ہو جاؤ کا سائن دیا۔ الینا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اداسی میں ڈھل گئی۔ اللہ نہ کرے تمہارے دل پر مہر لگ گئی ہو۔ وہ اسے ترہم سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد اس کو الینا کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ ایک تو یہ کہ ایگزامز کی وجہ سے وہ اسکول سے فری ہو گئی تھی، دوسرا اس کا ایگزامینیشن سینٹر بھی کہیں اور تھا۔ اور آج جیمز کے کہے جملے نے اسے کئی سال پہلے کی الینا کی یاد دلاتی تھی۔ وہ خود کو بھی کئی تعویلیں دیتی رہی، نماز نہ پڑھنے کی، دعا نہ مانگنے کی۔ اللہ نے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے تھے اور ان کو اتنی بری موت ملی تھی۔ وہ نماز پڑھے بھی تو کیا شکوہ کرنے کے لیے؟ اور اللہ سے شکوہ کرنا کیا اچھا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ گلاب چاچا کی آواز اسے حال میں کھینچ لائی۔ خالی کمرے میں سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی، وہ وہیں گلاب چاچا کے بستر پر ہی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اٹھنا تھا فجر کے لیے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اب وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنا بہت کٹھن ہوتا ہے، ساری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بہادری کے چڑھائے خول بھی چٹک جاتے ہیں۔ آپ کتنا بھاگ لو، کتنا چھپ لو، کتنی تعویلیں دے لو، ایک نہ ایک دن آپ کو لوٹنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی ہی کہی باتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، ایسے کہ کوئی راہ فرار نہیں بچتی۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ اگر آپ شکر نہیں کرتے تو شکوہ کرنے کا حق بھی کھو دیتے ہیں۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی وہ کب پکڑ میں آ گئی تھی۔ شاید ماما پاپا کا جل جانا اور اس کا زندہ بچ جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس کی واپسی کا سفر شاید وہیں سے شروع ہوتا تھا، لیکن وہ سمجھی نہیں تھی۔ آسٹریلیا میں اسے جیمز ملا، اس کی باتیں بھی اسے بہت بری لگتی تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستانی الینا کی۔ کبھی کبھی دونوں اسے بہن بھائی لگتے تھے۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں، وہ وضو کرنے باہر آ گئی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ پہلے ہمیشہ اسے دوسری آہٹ کا احساس رہتا تھا۔ گلاب چاچا کے کمرے سے آتی ہلکی آوازیں اس کی دوست تھیں، اور اب یہ دوستی ختم ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے تنہا رہ گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے دھونے والے کپڑے اکٹھے کیے اور نل کی طرف آ گئی۔ پچھلے سال ہی فیاض نے گھر میں موٹر پمپ لگوایا تھا، ورنہ پہلے چشمے پر جا کر کپڑے دھونے میں اسے کافی دقت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کب کیے تھے ایسے کام؟ سب کچھ تھا اس کے پاس، اور اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تہی دامن تھی، پھر بھی اس کے لبوں سے دعا کے الفاظ نکلتے ہی نہیں تھے۔ بچوں کو اسکول بھجوا کر اس نے ہانڈی بھی چڑھا دی تھی اور ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھو رہی تھی۔ فیاض خان دن چڑھے سو کر اٹھا، وہ کپڑے الگنی پر پھیلا رہی تھی، اسے دیکھ کر ہاتھ پہنچتی ادھر آ گئی۔ ناشتہ بنا دوں؟ نہیں، صرف چائے کا ایک کپ۔ پھر ادھر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے کہہ کر وہ برآمدے میں بچھے تخت پر جا بیٹھا۔ اس نے نل بند کیا اور کچن کی طرف آ گئی۔ وال تقریباً پک چکی تھی۔ اس نے ہانڈی اتار کر نیچے رکھی۔
دال تقریباً پک چکی تھی۔ اس نے ہانڈی اتار کر نیچے رکھی اور چائے کا پانی چڑھایا۔ کیا بات کرے گا فیاض خان؟ وہ تنکے سے فرش پر لکیریں کھینچتی سوچتی رہی۔ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ فیاض خان اندر آ کر پیڑھی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے چائے کپ میں ڈال کر اسے تھمائی۔ اس نے کپ تھام کر ایک گہری نظر سمی پر ڈالی۔ اس کا وجود کانپ گیا۔ اس نے اتنے سالوں میں کبھی اسے نظر بھر کر ایسے نہ دیکھا تھا۔ تمام تر حقوق رکھنے کے باوجود وہ دوبارہ تنکے سے فرش پر نامعلوم لکیریں کھینچنے لگی۔ سماعتیں منتظر تھیں۔ فیاض خان نے کہنا شروع کیا۔ خضر صاحب، یعنی تمہارے والد کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں اور ان احسانات کا بدلہ تم نے یوں چکایا۔ اس کے اندر کوئی زور سے ہنسا تھا۔ میں ان کا ملازم نہیں تھا، بس ایک دن راہ چلتے ایک انجان راستے پر ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور میں نے ان کو پیٹرول لا کر دیا تھا۔ ان دنوں میں بے روزگار تھا، شہر میں نوکری کے لیے آیا تھا اور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دیا۔ اس روز ان کی بہت اہم میٹنگ تھی اور ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ وہ میرے مشکور تھے اور بار بار مجھے اپنے آفس آنے کے لیے کہا۔ میں شرمندہ ہوتا رہا۔ میں نے کون سا اتنا بڑا کام کیا تھا؟ لیکن جب چند ٹھوکریں کھانے کے باوجود مجھے کوئی کام نہیں ملا تو میں ان کے آفس چلا آیا، اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے اندر تک کون جانے دے گا، اور اگر پہنچ بھی گیا تو صاحب مجھے کیوں کر پہچانیں گے۔ آخر میں تھا ہی کون؟ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انٹرکام پر میرا نام سن کر انہوں نے مجھے فوراً ہی اندر بلا لیا۔ میں حیران سا اندر گیا تھا۔ آؤ فیاض خان، آنے میں دیر کر دی۔ میرا تو خیال تھا کہ تم اگلے ہی دن آفس آؤ گے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میں اس استقبال پر حیران تھا۔ اتنی عزت اور وہ بھی ایک غریب آدمی کو۔ بیٹھو اور یہ بتاؤ ڈرائیونگ جانتے ہو؟ انہوں نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، کچھ عرصہ ٹرک چلایا ہے میں نے۔ ویری گڈ، پھر تو بہت اچھا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا کاروبار ہے ان کا، ہم بھی ان کے ذریعے فارورڈنگ کرتے ہیں۔ یہ ان کا کارڈ اور ایڈریس ہے، ان سے مل لو، میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے بیل بجائی۔ ایک آدمی اندر آیا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، ان کو چائے ٹھنڈا جو بھی پسند کریں پلاؤ اور کھانا کھلا کر رخصت کرنا۔ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ایسا فرشتہ صفت آدمی، اور وہ بھی آج کے دور میں، جو میری حالت دیکھ کر جان گیا تھا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ میری جاب ہو گئی، میں ٹرک چلانے لگا۔ اس کے بعد میری خضر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہر ماہ معقول رقم اور مہینے بھر کا راشن میرے گھر میں پہنچنے لگا۔ پتہ چلا خضر صاحب ہر مہینے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں رقم اور راشن پہنچاتے ہیں۔ چوتھے بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی بیمار رہنے لگی تھی اور خضر صاحب کی بھجوائی رقم اس کے علاج کے کام آئی تھی۔ مجھے 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ خضر صاحب آگ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ مجھے لگا میرا کوئی اپنا گزر گیا ہو، جیسے باپ، کوئی بڑا بھائی، میں یتیم ہو گیا تھا۔ میں افسوس کرنے گھر آیا بھی، آپ کے چچا کے گھر، لیکن آپ کے چچا نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں چپ چاپ کونے میں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر آ گیا۔ کچھ روز بعد مجھے ان کی فیکٹری کا سامان لوڈ کرنے جانا پڑا۔ وہیں میرے کانوں میں یہ باتیں پڑیں کہ خضر صاحب کو جان بوجھ کر جلایا گیا تھا اور اس سب میں ایک اہم شخصیت کا ہاتھ ہے۔ میرا تو یہ سن کر برا حال ہو گیا۔ خضر صاحب کے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا تھا، لیکن میں بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تم تک پہنچنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن تمہارے چچا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اور پھر کوئی 4 سال بعد جب میں فیکٹری میں سامان لوڈ کر رہا تھا تو تمہارے چچا نے مجھے آفس میں بلایا۔ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا۔ میں ڈر گیا، شاید میری شکایت ہو گئی تھی۔ میں جاب گنوانے کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈرتا ڈرتا میں ان کے آفس پہنچا۔ وہ تنہا تھے۔ خضر صاحب کے بعد چونکہ وہی سارا بزنس سنبھال رہے تھے، اس لیے ہمارے تو مالک وہی تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھ جانے کا کہا۔ کچھ دیر سگار کا کش لیتے رہے اور ساتھ ہی نظروں سے مجھے جانچتے بھی رہے۔ پھر بولے،
فیاض خان، مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی جان ہر ماہ تمہیں معقول رقم اور بھرپور راشن بھجواتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جی صاحب، وہ بہت بھلے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، میں تو بال بال ان کے احسانوں میں جکڑا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اگر میں کہوں کہ ان کا احسان اتار دو تو انہوں نے گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا تھا۔ جی، میں چونکا، مگر کیسے صاحب؟ میں تو بہت غریب آدمی ہوں۔ انہوں نے کچھ دیر مجھے ٹٹولا، پھر بولے، تمہیں ایک لڑکی کو اغوا کرنا ہے۔ ان کا کہا اتنا غیر متوقع تھا کہ میں اپنی جگہ پر سن رہ گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس لڑکی کو میرے گھر کے باہر سے اٹھانا ہے اور میرے ہی گھر چھوڑ دینا ہے۔ تمہیں بتانا ضروری تو نہیں، پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں، میری بھتیجی کی ذہنی حالت درست نہیں۔ فون پر ہی وہ ایک لڑکے سے دوستی کرنے کے بعد اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پتہ کروایا تو وہ فراڈ ہے، محض اسے بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں، چوری چوری اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں گزشتہ 1.5 ہفتے سے سو نہیں پا رہا، جوان جہان لڑکی کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سب سوچ کر میرا دماغ پھٹنے کے قریب ہے۔ اب میرے پاس یہی حل ہے کہ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تم اسے اغوا کر لو، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ہمارے گھر اتار دو گے، مگر بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کے بعد، تاکہ اسے پتہ نہ چلے، کہ اس کے بعد ہم اسے خود ہی سنبھال لیں گے۔ بس اتنا سا کام ہے، تمہیں الگ سے معاوضہ بھی ملے گا، کیا کہتے ہو؟ جی، جو آپ کا حکم سر، میں نے سر تسلیم خم کیا۔ انہوں نے مجھے اگلی رات 10 بجے گھر کے آس پاس رہنے کا حکم دیا۔ میں مقررہ وقت پر پہنچ گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے نکلی، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ سڑک کے قریب ہی سائڈ پر میرا ٹرک کھڑا تھا۔ میں نے بڑی آسانی سے اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اٹھا کر ٹرک میں پٹخ دیا۔ ٹرک میں موجود انعام صاحب کے 2 آدمیوں نے فوراً اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا اور مجھے ٹرک سٹارٹ کرنے کا کہا۔ پلان میں یہ شامل نہیں تھا۔ میں نے کہا تو انہوں نے مجھ پر پسٹل تان لی۔ جو کہہ رہے ہیں وہی کرو، ورنہ دونوں کو یہیں شوٹ کر دیں گے۔ ان میں سے ایک گررایا تھا۔ مجھے ٹرک سٹارٹ کرنا پڑا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور سڑکیں تقریباً سنسان۔ وہ مجھے کافی دیر سڑکوں پر گھماتے رہے اور پھر انعام صاحب کا فون آ گیا کہ واپس آ جاؤ۔ دونوں میرے ساتھ اگلی سیٹوں پر تھے، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ انہوں نے لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ہم واپس پہنچے تو انعام صاحب گیٹ پر ہی کھڑے مل گئے۔ کسی نے روکا تو نہیں؟ شک تو نہیں ہوا کسی کو؟ انہوں نے فوراً پوچھا تھا۔ نہیں سر، ہم نے یہی شو کیا کہ راستہ بھول گئے ہیں۔ ویسے بھی ہم بڑی سڑکوں کی طرف گئے ہی نہیں، کالونی میں ہی رہے، اسی گرانے والے شخص نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، لڑکی کو اندر لے چلو اور فیاض خان، تم پرسوں صبح 11 بجے آ جانا، تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کر نوازا جائے گا۔ انہوں نے کہا تو میں خاموشی سے پلٹ آیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انہوں نے کیا کھیل کھیلا تھا اور یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ 2 دن بعد جب میں ان کے دیے گئے مقررہ وقت پر پہنچا تو وہاں ماحول ہی الگ تھا۔ انعام صاحب کچھ لوگوں کو بٹھا کر بہت اونچی آواز میں بول رہے تھے، بہت غصے میں تھے۔ وہ اس لڑکی کے گھر سے بھاگ جانے اور رات باہر گزار دینے کی بات کر رہے تھے، اور وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ۔ میں تو اپنا معاوضہ لینے آیا تھا، مجھے اس ساری کہانی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسی وقت وہ لڑکی باہر نکلی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، بکھرے متورم بال، ملگجے کپڑے۔ وہ سیدھی ان لوگوں کی طرف گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماموں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ میں صرف اور صرف جنید کے کہنے پر باہر نکلی تھی۔ اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا تھا، وہ کسی مصیبت میں تھا، اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں کیوں بھاگوں گی گھر سے؟ آپ لوگ میرا یقین کریں، یہ سب چچی اور چچا مل کر مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ ماموں پلیز، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے پلیز ماموں۔ پہلے بھی انہوں نے سازش کر کے مما اور پاپا کا مرڈر کروایا ہے۔ مجھے پروین نے سب کچھ بتا دیا تھا، وہ زندہ ہے، مجھے وہ مارکیٹ میں نظر آئی تھی۔ اللہ کے لیے میرا یقین کریں، یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
سب کو بے نقاب کر رہی تھی اور اس کا یقین کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ چچا انعام نے فوراً پینترا بدلا۔ بھائی صاحب، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں، لیکن اس لڑکی نے چند ماہ میں اتنے پرپرزے نکال لیے کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔